جو صورتحال ہے بلوچستان بڑھ گئی ہے، بلوچستان کے منتخب نمائندوں اور سیاستدانوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ حال ہی میں سیکیورٹی کمیٹی کا پارلیمنٹ کی جو تھی اس کا اجلاس بھی ہوا ہے، آرمی چیف اور خفیہ اداروں کے سربراہوں نے بریفنگ بھی دی ہے بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پہ۔ تو ہم گفتگو تو آگے لے کر چلیں گے، لیکن آپ کو تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ شاید بطور نگران وزیر اعظم جو صورتحال آپ نے دیکھی یا جس کی نگرانی آپ نے کی، آپ ایک وجہ بنے اس آج کے سیاسی بحران کا بھی، اور آپ کے نگرانی میں الیکشنز ہوئے جو آج تک متنازع ہیں، ان کا کوئی منطقی جو ہے نتیجہ نہیں نکلا، جو جتنی بھی پٹیشنز ہیں انتخابی، اور وہ یہ بحران جو آج ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ بلوچستان کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی وجہ بھی آپ اور آپ باپ پارٹی رہی ہیں۔ تو کبھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے اور آپ کی وجہ سے ہوا؟ بہت شکریہ مہدی۔ میں تو یقیناً اپنے کردار کو یا جس جماعت کے ساتھ میں وابستہ رہا اس کے کردار کو اس کو اوپنلی ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہوں، ماضی میں بھی کرتا رہا ہوں، انشاءاللہ میں فیوچر میں بھی کروں گا۔ مجھے یہ گمان گزرتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے لوگ تیار ہیں کہ اس کو بھی سوچیں یا اس کو ایکسپلور کریں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پری کنسیوڈ آئیڈیاز لوگوں کے ہیں کہ ریاست سے جڑے ہوئے لوگ، ریاست سے جڑی ہوئی کوئی جماعت، ریاست سے جڑا ہوا پالیسی، یہی کرائسس کی جڑ ہے اور یہی اس کی بنیاد ہے۔ اب اگر اس پہ الہامی انداز میں یقین کر لیا جائے تو ظاہر ہے بلیف کو تو چیلنج مشکل سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ریشنل تھنکنگ ہو نا تو ریشنل تھنکنگ میں یہ جو آپ نے پریٹیکس بیان کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میں جس جماعت سے جڑا ہوں وہی اس پورے کرائسس کی بنیاد ہو اور اس پہ اس کی ذمہ داری بھی ڈالی جائے، یا اس کے علاوہ جو ریزنز ہیں ان کو بھی ایکسپلور کیا جائے۔ تو میری درخواست یہ ہے آپ کے سننے والوں سے بھی کہ جو دوسرے عوامل ہیں ان پہ ضرور غور کیا لیکن اس فیکٹر پہ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کا بھی ایک رول رہا ہے بطور باپ پارٹی، بطور نگران وزیر اعظم، آپ ایک بڑی وجہ رہے ہیں اس آج کے سیاسی بحران کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بطور باپ پارٹی، کیونکہ ظاہر وہ تو بطور نگران وزیر اعظم نہیں تھا، باپ پارٹی بلوچستان کے کرائسس کو رسپونڈ کرنے کا ایک میکانزم تھا۔ باپ پارٹی ہم نے اس لیے تشکیل دی تھی کہ ہمارے نزدیک بلوچستان میں دو چیلنجز تھے، ایک گورننس کا تھا اور دوسرا نیریٹو کا تھا۔ تو یہ بلوچستان کے عوام نے یہ پارٹی بنائی تھی؟ اگر جام کمال کو بلوچستان کا عوام سمجھتے ہیں، مکسی کو آپ بلوچستان کا عوام سمجھتے ہیں، میں اگر بلوچستان سے میرا تعلق ہے، میرے خیال میں ہم تمام لوگ بلوچستان کے باسی تھے، ہیں، اور انشاءاللہ وہیں پہ ہماری قبریں ہونی ہیں۔ کون سا ایسا فرد تھا جس کو ہم امپورٹ کر کے لائے تھے اور اس کو ہم نے بلوچستان کا پلیٹ فارم؟ چلیں اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ کو خالد مکسی صاحب کا ایک پریس کانفرنس میں دیا گیا جواب آپ کو سناتے ہیں، سوال میرا ہی تھا تو سن لیتے ہیں، تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں میموری۔ خالد مکسی صاحب آپ سے سوال تو فوج کے کہنے پہ سیاسی جماعت آپ نے بنائی تھی، خود خالد مکسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہاں سے بحران کا آغاز ہوا، نواز شریف صاحب کی حکومت گرائی گئی۔ وہ ایسا نہیں کہہ رہے، وہ اب ایون اگر آپ اپنے سوال پہ بھی غور کریں اور ان کا جو جواب ہے وہ ایسے لگ رہے جیسے کوئی پرووک کر رہے ان کو، اور اس پرووک کرنے کے نتیجے میں وہ غصے میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ فوج نے بنائی تھی، تو اگر ہم نے بنائی ہے تو کیا ہوا؟ آپ میں نہیں ہے نا؟ نہیں، میں بالکل غصے میں نہیں، میں بالکل غصے میں نہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو الیکٹیبلز تھے اس وقت ایسے صورتحال تھی کہ ہم ماضی میں وفاق پرست جماعتیں یا قومی ادارے کی جو جماعتیں تھیں، نون لیگ تھی، پیپلز پارٹی تھی، پی ٹی آئی، دوسری جماعتیں تھیں، وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک ویو یہ بنا کہ آپ اپنا پلیٹ فارم خود بنائیں، ہم اپنی سیٹیں خود ہی جیت کے آتے ہیں، اپنے اپنے حلقے ہیں، اور جب آپ بڑی جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہاں اپنی افادیت اور اہمیت کھو دیتے ہیں۔ بالکل، اور باپ پارٹی نے بنیاد رکھی نواز شریف کی حکومت کے گرنے کی، سٹارٹ تو وہاں سے ہی ہوا نا، جو کچھ ہوا نواز شریف حکومت کے ساتھ وہ آپ کی باپ پارٹی سے ہی شروع ہوا۔ چلیں ریکارڈ کی درست ہونے کے لیے جب نواز شریف صاحب حکومت سے گئے، پھر شاہد خاقان صاحب آئے، وہ تو پورا 1 سال رہے، اس کے بعد ثناء اللہ زہری کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی، اس کے نتیجے میں قدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ بنے۔ اس وقت تک باپ پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب الیکشنز اناؤنس ہو گئے اس دوران میں الیکشن سے 2-3 ماہ پہلے ہم نے باپ پارٹی تشکیل دی، یہ ہوا تھا۔
ایک بلوچستان میں حکومت بدلی اور اس کے بعد سے سارا یہ شروع ہوا. بار اس کا تعلق آپ کہتے ہیں موجودہ بحران سے نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی ویو رکھ سکتے ہیں, میرا اپنا یہ بالکل پوچھ رہا ہوں. جی ہاں, میں یہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نہیں, اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. یہ بہت سمپلسٹک ویو ہوگا کہ کیونکہ وہاں پر ایک عدد پارٹی, کیا انسرجنسی باپ پارٹی کے بننے کے ساتھ شروع ہوئی؟ اگر شروع ہوئی یا اس کا پوائنٹ آف ریفرنس تھا, کبھی یہ کہتے ہیں کہ جناب اکبر بگٹی صاحب کو جو نشانہ بنایا گیا وہ 2006 میں بنایا گیا, باپ پارٹی 2018 میں بنی ہے, تو یا وجہ وہ ہوگی یا وجہ یہ ہوگی. صحیح ہے. تو اتنا سمپلسٹک نہیں ہے. نواز شریف کی حکومت اگر نہ گرائی جاتی تو شاید سیاسی استحکام ضرور ہوتا, اور وہ اپنی ٹرم پوری کرتے نواز شریف, جو ایز نواز شریف انہوں نے نہیں کی. دیکھیں میں اس کا اس ملیٹنسی سے ایز اے پولیٹیشین آپ کیا کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی تو لوگ کہیں گے کہ آج پی ٹی آئی کو اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا, ماضی میں نواز شریف صاحب کے لیے یہی بات کہی گئی ہے یا کہی جا رہی ہے. میں کوسچن کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں تشدد کا, وائلنس کا, ملیٹنسی کا, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان میں جو بھی تشدد ہے یا ملیٹنسی ہے, کیا اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے, جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں, جو وزراء ہیں, وہ بلوچستان کے عوام کی ووٹ سے منتخب نہیں ہوئے؟ جو کے پی کی اسمبلی عوام کے ووٹ سے منتخب ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں سارے نظر آ رہے ہیں, گورنمنٹ ہے ان کی, بالکل وہاں پہ تو کوئی ایسی شورش نہیں ہے. بلوچستان میں تو ہے, مطلب وہ ٹی ٹی پی کی شورش نہیں ہے. نہیں, اچھا, بلوچستان حکومت ہے وہ فلی امپاورڈ ہے, بااختیار ہے. میں جیسے آپ نے جو سوال کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ناظرین بھی فیصلہ کر لیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ بلوچستان کی بات کریں نا, کیونکہ آپ بلوچستان سے تعلق ہے, آپ بلوچستان کے نام پہ نگران وزیر اعظم بنے, سینیٹر بنے, آپ بلوچستان کی وجہ سے آپ جو کچھ ہے وہ ہیں, اور آپ کو وزیر اعظم بھی اس لیے بنایا گیا کہ بلوچستان کی احساس محرومی. مجھے بلوچستان کو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے بلوچستان کا وزیر اعظم نہیں, پاکستان کا وزیر اعظم. بالکل, لیکن بنے آپ بلوچستان کے کوٹے پہ تھے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کوئی کوٹا نہیں تھا, یہ آپ کا گمان ہے, کوئی کوٹا نہیں تھا. نہیں, میرڈ نہیں, ڈی میرڈ بھی ہو سکتا ہے. میں اپنے منہ میں مٹھو بننے کی کوشش نہیں کروں گا. جو کے پی ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے, اور میں پاکستان. آپ بلوچستان کے تو بتائیں نا, وہاں پہ جو حکومت ہے وہ منتخب حکومت ہے. جناب اگر کل کو میں آپ کو کہوں آپ بلوچستان کے نہیں, آپ بلوچستان پہ سوال ہیں یا نہیں ہے, نہیں منتخب حکومت ہے یا نہیں ہے, کیا مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ کو کہوں گا آپ تو پنجاب کے رہنے والے ہیں. سر, کیا وہ فارم 45 کی حکومت ہے یا 47 کی؟ 45, 47, 49 ساروں کی حکومت ایک جیسی ہے, ایک جیسی ہوتی ہے. اور جو حکومت ہے اس کو لوگ نمائندہ حکومت اگر سمجھ رہے ہیں, وہاں پہ بھی سر آپ کا کے پی سے, آپ بلوچستان کے, آپ کہیں کہ وہ منتخب ہے, آپ کیوں نہیں کہہ پا رہے ہیں منتخب؟ اچھا, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو, تو جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار بلوچستان حکومت ہے, آپ یہ کہتے ہیں؟ اس کے ذمہ دار ملیٹنٹ ہے, اس کا ذمہ بی ایل اے ہے, اس کا ذمہ دار بشیر زیب ہے, اس کا ذمہ دار اللہ نظر ہے. کیا یہ بیڈ گورننس نہیں ہے آپ کی؟ یہ قطعاً ہماری بیڈ گورننس. تو آرمی چیف کیا غلط بیانی کر رہے ہیں؟ نہیں, بیڈ گورننس نہیں, کوئی غلط بیانی نہیں کر. آرمی چیف نے کہا ہے یہ جو پور گورننس ہے, یہ جو نام میں نے لیے ہیں, یہ آپ کو اتنی محبت ہے ان سے کہ اس طرف آ ہی نہیں رہے. آپ بشیر زیب کا نام اتنے عشق میں مبتلا ہیں کہ اس طرف آپ بحث کو لے جانا ہی نہیں چاہ رہے. آپ اللہ نظر, آپ نے کہا بیڈ گورننس نہیں ہے, تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں آرمی چیف نے کہا کہ یہ بیڈ گورننس ہے. پہلے اس فیس پہ آتے ہیں, پھر اس پہ بھی آ جائیں.